اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک استغفار آفیشیل چینل۔ دوستو، زندگی ایک بہت خوبصورت چیز ہے اور جو رشتے ہیں وہ ان سے بھی زیادہ خوبصورت، لیکن بعض اوقات یہ زندگی یا رشتے اتنے ٹاکسک بن جاتے ہیں ہم لوگوں کے لیے کہ جیسے سانس لینا بھی محال ہو جاتا ہے۔ دوستو، رشتے بہت پیاری چیز ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہوتا، وہ کسی کی زندگی میں اتنا انٹرفیئر کر دیتے ہیں یا کسی کی ایک کوئی کمزوری معلوم ہو جانے کی صورت میں اس کو اتنا زیادہ ٹون کرتے ہیں کہ اس کی زندگی اجیرن کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اور اکثر و بیشتر یہ دیکھا گیا ہے کہ سسرالی ماحول یا جوائنٹ فیملی سسٹم بہت زیادہ ٹاکسک ہو جاتا ہے ایک لڑکی کے لیے، کہ جب وہ شادی ہو کے وہاں جاتی ہے اور خدا نخواستہ اگر اس کے اپنے اندر کوئی مسئلہ ہو یا اس کے جو ہسبینڈ ہے وہ فائنینشیل طور پہ اسٹرانگ نہ ہو، تو اس لڑکی کو بہت زیادہ سسرال میں سیکریفائس کرنا پڑتا ہے۔ آج کی سٹوری بھی ایک ایسی ہی بہن کی سٹوری کہ جو کہ بہت ناز و نام میں پلی تھی اپنے ماں باپ کے گھر میں، بہت ان کی لاڈلی بیٹی ہوا کرتی تھی، ہر خواہش کہتے ہیں کہ زبان سے نکالتے ہی پوری کر دی جاتی تھی، لیکن پھر زندگی امتحان بھی لیتی ہے، جیسا کہ ان بہن کا امتحان ہوا۔ وہ بتاتی ہیں ان کی لائف تو جیسے پوری 360 ڈگری پر ہی چینج ہو گئی، ایک بالکل الگ ماحول سسرال کا جس کا وہم و گمان بھی نہ تھا۔ صبح شام تانے دینا، بات بات پہ ٹون کرنا، بات بات پہ ایسے سنانا کہ بندہ اپنے آپ سے شرمندہ ہو جائے، یعنی پورے خاندان تک کو گالیوں سے نواز دیا جاتا تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک عجیب و غریب لائف تھی جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہ کیا تھا۔ وہ بتاتی ہیں کہ کوئی رات ایسی نہ گزرتی تھی کہ جو آنسوؤں سے بھری نہ ہو۔ پورا دن نوکروں کی طرح گھر میں کام میں نکل جاتا، اور اگر کسی چیز میں تھوڑی سی بھی کمی بیشی ہو جاتی تو پورا گھر مل کے ان کو سناتا تھا۔ گرلز کی کوئی بھی عزت نہ تھی، بات بات پہ شرمندہ کیا جاتا، بات بات پہ جتایا جاتا کہ ان کا شوہر ایک نکارا آدمی ہے اور سارا خرچہ ان کے سسرال والے ہی ان کا اٹھا رہے ہیں، یہاں تک کہ ان کے کھانے پینے تک پر نظر رکھی جاتی۔ ایک تو یہ مسئلہ، اور دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ ابھی تک ان کی اولاد کے بھی کوئی اثرات نظر نہیں آئے تھے۔ سسرال والوں کے لیے ایک اور کمزوری ہاتھ آ گئی تھی ان کی، وہ بے حد پریشان تھی، رو رو کے ان کا برا حال تھا۔ وہ کہتی سارا دن کام کرتی، رات کو اپنا کمرہ لاک کر کے خوب روتی اور اللہ پاک سے گڑ گڑا کے اپنے لیے دعائیں مانگتی۔ ایک بار انہیں استغفار کے بارے میں کہیں سے پتہ چلا یا کسی پوسٹ کے ذریعے انہوں نے اس بارے پہ پڑھا، بہرحال انہیں استغفار کی برکات کے بارے میں علم ہوا۔ انہوں نے اپنے شوہر کو اپنے پاس بٹھایا اور انہیں کہا کہ زندگی میں آگے بڑھنے کے کوئی چانس نظر نہیں آ رہے، ہر حالت میں ہم پریشان ہیں، نہ آپ کی نوکری ہے نہ ہمارے پاس اولاد ہے، اور میں آپ کے گھر والوں کے طعنوں سے تنگ آ چکی ہوں۔ اب ہم دونوں مل کے استغفار کا خوب ورد کریں گے، اور مجھے امید ہے اور یقین ہے کہ اس کی برکت سے یقیناً ہماری زندگی ضرور بدلے گی۔ ان کے شوہر نے بھی رضامندی کا اظہار کیا اور دونوں میاں بیوی نے استغفار کی کثرت کرنا شروع کر دی۔ وہ کہتے ہیں کہ 2 مہینے ہو گئے تھے ہمیں لگاتار استغفار پڑھتے ہوئے، اور 2 مہینے بعد اللہ پاک نے معجزہ دکھایا۔ ایک جگہ سے میرے شوہر کو جاب کی آفر ہوئی، وہ وہاں گئے اور الحمدللہ ان کی ملازمت پکی ہو گئی۔ اللہ نے یہ ایک کرم کیا۔ آہستہ آہستہ ہمارے حالات بدلتے چلے گئے، استغفار کی کثرت میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ہم دونوں میاں بیوی نے بالکل بھی استغفار پڑھنا نہ چھوڑا۔ شوہر کی سیلری گھر آنے لگی تو سسرالیوں کے منہ بھی بند ہو گئے، وہ ایک معقول آمدنی ماشاءاللہ گھر میں لانے لگے تھے۔ ہمارے حالات کچھ بہتری کی طرف چلے، لیکن میں نے اپنے شوہر سے کہہ دیا تھا کہ جیسے ہی ہمارے حالات بہتر ہوں گے آپ مجھے اس دوزخ سے باہر نکالیں گے، میں ایک آزاد فضا میں سانس لینا چاہتی ہوں۔ ان کے شوہر نے بھی ان سے وعدہ کیا تھا۔ الحمدللہ شوہر کی ملازمت پکی ہونے کے کچھ ہی عرصے بعد ان کو ترقی بھی ملی، بونس بھی ملا، انہوں نے ایک الگ مکان کرائے پہ لے لیا اور یہ دونوں میاں بیوی وہاں شفٹ ہو گئے۔
وہ کہتی ہیں کہ حالات ماشاءاللہ بدلتے ہی چلے گئے۔ اللہ پاک نے کچھ مہینے بعد انہیں اولاد کی خوشخبری بھی سنا دی، اور ماشاءاللہ اب ان کا ایک جان سا بیٹا بھی ہے۔ ان کے حالات کافی بہتر ہو چکے ہیں۔ وہی سسرالی جو ان کی رات زندگی اجیرن کر کے رکھتے تھے، اب ان کی بے حد عزت کرتے ہیں۔ وہ اپنے گھر میں اپنے شوہر اور اپنے بچوں کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزار رہی ہیں۔ وہ بتاتی ہیں یہ سب استغفار کا معجزہ ہے۔ جب کہ دل چاہتا تھا کہ خودکشی کر لوں یا کہیں بھاگ جاؤں، تو استغفار نے مجھے سنبھالا، میری زندگی کو سنبھالا اور مجھے موت سے واپس زندگی کی طرف لے کر آیا۔ زندگیوں کے اندھیرے میں جب ہر طرف گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا، استغفار ایک روشن ستارہ بن کے میری زندگی میں چمکا۔ وہ بتاتی ہیں حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو جائیں، کبھی بھی امید کا دامن نہ چھوڑیں۔ ہمیں نہیں پتا ہوتا ہمارا رب کہاں سے ہمیں تھام لے گا، جیسا کہ استغفار نے مجھے تھام لیا۔ دوستوں، آج کی ہماری سٹوری ہماری ان بہت ساری بہنوں سے ریلیٹ کرتی ہے کہ جو کہ جوائنٹ فیملی سسٹم یا سسرالی مظالم کا شکار ہوئی ہیں۔ اس سٹوری کو سننے کے بعد انشاءاللہ ان کو بھی موٹیویشن ملے گی کہ اللہ پاک حالات بہتر کر دیتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ استغفار کو اپنی زندگی میں شامل حال کریں، اور استغفار ضرور آپ کی زندگی کو الجھنوں کو سلجھا دے گا۔ دوستو، آج کی سٹوری میرے لیے تو مجھے تو بہت موٹیویٹ کیا اس سٹوری نے۔ امید کرتی ہوں آپ کے لیے بھی موٹیویشن کا سبب بنے گی، اور آپ زندگی کسی معاملے میں بھی ناکام ہو رہے ہیں یا پریشان ہیں یا کسی کام میں بھی آپ کے رکاوٹ ہے، تو بجائے کہ آپ ڈپریشن میں چلے جائیں، آپ استغفار کو اپنا ہتھیار بنائیں گے۔ صبح شام کثرت سے استغفار کا ورد کریں گے، اور اپنی زندگیوں میں معجزات ہوتے ہوئے آپ خود دیکھیں گے۔ اپنی زندگیوں میں سکون آتے ہوئے، رکاوٹوں کو دور ہوتے ہوئے اور راستے کھلتے ہوئے آپ کو خود محسوس ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ دوستو، آج کی ویڈیو میرے لیے بہت موٹیویشن کا سبب بنی ہے۔ آپ بتائیے آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیا کیجیے۔ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا مزید اچھی استغفار کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔ دوستو، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنی بہن کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔